बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं तसव्वुर शहजाद और आप देख रहे हैं तसव्वुर शहजाद ऑफिशियल। नाज़रीन, आज के हमारे मौज़ूआत, एक तो इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी की साइफ़र केस की आज समाअत थी और वहाँ अदालत में एक अजीब व गरीब सूरत हाल पैदा हो गई। इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी ने फ़ाइलें उठा के फेंक दी और जज के साथ अच्छी खासी तल्ख़ कलामी हुई। इसका अहवाल आपके साथ शेयर करेंगे। इसके अलावा फाजिल चीफ जस्टिस की गुस्ताखी के जुर्म में मुतअद्दिद सहाफ़ियों को नोटिस जारी हुए हैं और उन्हें FIA ने तलब कर लिया है। इस पर गुफ्तगू होगी। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन का बटन दबा दीजिए और कमेंट सेक्शन में अपनी राय से हमें ज़रूर नवाजिएगा। नाज़रीन, सबसे पहले बात करेंगे इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी की साइफ़र केस में समाअत की। अडियाला जेल में बाकायदा अदालत लगाई गई और अदालत के जो जज से जुल्करनैन, उन्होंने इस केस की समाअत की और इस मौके पर इमरान खान की जानिब से कहा गया कि जब मीडिया के नुमाइंदे मौजूद हैं तो इनको क्यों नहीं आने दिया जा रहा, जिस पर अदालत ने कहा कि ऐसी कोई बात नहीं है, जेल वालों ने तो अपने तौर पे रोका होगा लेकिन अदालत ने ऐसा कोई आर्डर नहीं दिया हुआ। जिसके बाद इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी के वकला जो हैं वो पेश ना हुए, जिस पर अदालत ने कहा कि हम आपको वकील फराहम कर देते हैं। जिस पर इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि हम अपने वकला के साथ मुशावरत करना चाहते हैं। ये कैसा कानून है कि हमें अपने वकला से भी मुशावरत नहीं करने दी जा रही, कि हम उनके साथ मामलात डिस्कस करने के बाद यहाँ पे अपने बयानात रिकॉर्ड करवाएं। जिस पर फाजिल जज ने कहा कि अगर आपके वकला नहीं आते तो हम आपको वकील दे देते हैं। तो इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी को सरकार की जानिब से वकील दे दिए गए और उन्होंने कहा कि हज़रत यूनुस शाह जो हैं वो शाह महमूद कुरैशी की जानिब से पेश होंगे और जो अब्दुल रहमान एडवोकेट हैं वो इमरान खान की तरफ से पेश होने के लिए अदालत ने कहा कि ये आपकी तरफ से पेश होकर यहाँ पर आपका बयान रिकॉर्ड करवाएंगे और आपकी तरफ से सरकारी वकील जो है वो यहाँ पर पेश होगा और आपकी जानिब से सफाई देगा। जिस पर इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी दोनों ने कहा कि हमारे ये वकील ही नहीं है, हमें तो ये इख्तियार ही नहीं दिया जा रहा कि हम अपना वकील कर सकें या अपने वकील के ज़रिए यहाँ केस की समाअत में शरीक हो सके, लेकिन ये हुकूमत अपनी तरफ से सब कुछ किए जा रही है। जिस पर इमरान खान ने वो फाइल उठा के दीवार पर दे मारी और उन्होंने जज के साथ भी अच्छी खासी तल्ख़ कलामी हुई। शाह महमूद कुरैशी इस वक्त गुस्से में आ गए और उन्होंने भी जज को खरी खरी सुनाई। उन्होंने कहा कि भी इस मुल्क में ना तुम्हें कोई अल्लाह का खौफ है, ना आइन और कानून की कोई पासदारी हो रही है। ये कैसा निज़ाम चल रहा है यहाँ पर कि हमें हमारे वकीलों के ज़रिए केस नहीं लड़ने दिया जा रहा और आप अपनी तरफ से हमारे ऊपर वकील मुसल्लत कर रहे हैं जो हमारे वकील हैं ही नहीं। तो जिनको हमने मुंतखब नहीं किया, जिनको हमने केस के हवाले से बताया ही नहीं, वो क्या हमारी वकालत करेंगे। इस पर अच्छा खासा तल्ख़ कलामी हुई वहाँ पर और सरकारी वकला पर उन्होंने अदम एतमाद का इजहार किया, शाह महमूद कुरैशी ने भी और इमरान खान ने भी। इस पर जो जज थे अबुल हसनात मोहम्मद जुल्करनैन, उन्होंने इमरान खान को कहा कि आप चाहते क्या हैं जबकि तमाम सहूलियात आपको फराहम की जा रही हैं। इस पर शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि कहाँ सहूलियात फराहम की जा रही हैं, आपने आर्डर किया था कि मेरी बच्चों से बात करवाई जाए, आपका आर्डर नहीं माना गया। आपने ये कहा था कि जो मामलात हैं वो बेहतर अंदाज में हल की जाए, मीडिया से गुफ्तगू करने की इजाज़त दी जाए, वो नहीं दी जा रही। इस पर फाजिल जज ने कहा कि आपको आपकी ख्वाहिश के मुताबिक तमाम काम तो हो रहे हैं, आपने कहा था साइकिल दे दें, वो आपको साइकिल फराहम कर दी गई है। लेकिन इस केस में नाज़रीन अजीब व गरीब सूरत हाल है कि वो वकीलों की अदम फराहमी पर जरा कर रहे थे और जज साहब उन्हें साइकिल याद करवा रहे थे कि मैंने आपकी ख्वाहिश पर आपको साइकिल तो फराहम कर दी है ताकि आप वर्जिश कर सकें। तो ये सूरत हाल थी अदालत में। और इसके अलावा उन्होंने इमरान खान ने कहा कि मुझे वकला से भी मिलने की इजाज़त नहीं दी गई और मैंने बारहा अदालत से कहा था कि मैंने अपने वकला के साथ मुशावरत करनी है, लेकिन मेरे वकला के साथ भी मुझे मुशावरत नहीं करने दी गई। और इस पर फाजिल जज ने कहा कि मेरे पास 75 दरखास्तें हैं जो मुलाकातों से मुतालिक हैं। जिस पर इमरान खान ने कहा कि आपने तो मुलाकात का आर्डर किया था लेकिन हमारी मुलाकात ही नहीं कराई गई। इमरान खान ने कहा कि आप जो है ना, ये जो कार्रवाई हो रही है ये उर्दू में की जाए, क्योंकि जो वकील यहाँ आकर अंग्रेज़ी बोल रहे हैं उसकी हमें समझ ही नहीं आ रही, पता नहीं क्या बोले जा रहे हैं और ना इन्हें कोई अंग्रेज़ी आती है ना कुछ है। तो ये हमारे मामले को उलझाने के लिए ऐसा किया जा रहा है। तो उन्होंने कहा कि हमारी इस्तदा है कि ये इस केस की जो कार्रवाई है उसको उर्दू में चलाया जाए ताकि हमें समझ आए कि हो क्या रहा है, क्योंकि ये ऐसी वो मनसूबाबंदी के तहत कोशिशें की जा रही हैं
کہ اس میں یہ بتانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ ہمیں اندھیرے میں رکھ کر اپنے طور پر ہی سارے بیانات ہو جائیں گے اور پھر ان کے مطابق فیصلہ بنانے کی، اپنا من پسند فیصلہ بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ تو اس پر جو ہے عمران خان نے سرکاری وکلاء پر بھی طنز کیا اور کہا کہ یہ کیا مان نہ مان میں تیرا مہمان، یہ آ گئے ہیں اور زبردستی ہمارے وکیل بن رہے ہیں، ان گھس بیٹھیوں کو باہر بٹھائیں اور ہم ان کو نہیں تسلیم کرتے کہ یہ ہمارے وکیل ہیں۔ اس پر عدالت نے کہا کہ شاہ محمود قریشی اگر خود جرا کرنا چاہتے ہیں تو آپ خود بھی کر سکتے ہیں، 3 مرتبہ تاریخ دی مگر آپ کے وکلاء نے آنے کی زحمت تک نہیں کی، جس پر جج نے کہا کہ میرے لیے یہ آسان تھا کہ میں ڈیفنس کا حق ہی ختم کر دیتا، لیکن میں نے پھر بھی اسٹیٹ ڈیفنس کا حق دیا ہے، اس کی کسٹڈی کی وجہ سے مجھے یہاں جیل میں آنا پڑ رہا ہے، وہ بھی تو کسی ماں کے بچے ہیں جن کے کیس جوڈیشل کمپلیکس میں چھوڑ کر آیا ہوں، جس کے بعد اور میں آرڈر کر کے تھک گیا ہوں مگر آپ کے وکیل نہیں آتے۔ سپریم کورٹ کے ایک حکم نامے پر کہا تھا کہ اگر ٹرائل میں رکاوٹیں آتی ہیں تو عدالت ضمانت منسوخ کر سکتی ہے۔ شاہ صاحب آپ اس کیس کو لٹکانے کا کیا فائدہ ہے؟ جس پر شاہ محمود قریشی نے کہا کہ سپریم کورٹ کی ضمانت کے فیصلے کو بھی مذاق اڑایا گیا، جج صاحب جیل میں کوئی خوشی سے نہیں رہتا، میں اپنا وکیل پیش کرنا چاہتا ہوں، سرکاری وکیلوں پر مجھے اعتبار نہیں، جس پر جج ابو الحسنات نے کہا کہ آپ اپنے وکیل کو بلا لیں۔ شاہ محمود قریشی کا کہنا تھا کہ پراسیکیوشن کے نامزد کردہ وکیلوں کو سے ڈیفنس کروایا جا رہا ہے، اس سے تو ثابت ہوتا ہے کہ فیصلہ ہمارے خلاف ہو چکا ہے پہلے سے ہی۔ اور انہوں نے کہا کہ میں نے نجم سیٹھی نے بھی اپنے پروگرام میں کہا تھا کہ سائفر کیس کا فیصلہ 5 فروری تک ہو جائے گا، جس میں شاہ محمود قریشی نے کہا کہ نجم سیٹھی کو عدالت میں بلایا جائے اور پوچھا جائے کہ اسے یہ انفارمیشن کہاں سے ملی تھی، اور اس پر جو ہے جج ابو الاسناد نے کہا کہ آپ کو نجم سیٹھی کی باتوں پر اعتبار ہے یا عدالت پر اعتماد ہے۔ اس موقع پر پراسیکیوٹر رضوان عباسی نے موقف اختیار کیا کہ سپریم کورٹ کے آرڈر کی روشنی میں ملزمان کی سائفر کیس میں ضمانت خارج کی جائے، جس پر جج ابو الحسنات ذوالقرنین نے کہا کہ ضمانت کا معاملہ میں خود دیکھوں گا، یہ میرا معاملہ ہے۔ پراسیکیوٹر رضوان عباسی کا موقف تھا کہ فیئر ٹرائل وہ نہیں جو وکلاء کی صفائی مانگ رہے ہیں، فیئر ٹرائل وہی ہے جو قانون میں دیا ہوا ہے۔ پراسیکیوٹر رضوان عباسی جس پر عدالت نے جیل حکام کو بانی پی ٹی آئی عمران خان اور شاہ محمود قریشی کی ان وکلاء سے فون پر بات کروانے کی ہدایت کی، وکلاء سے مشاورت کے لیے وقفہ کر دیا گیا اور میڈیا کے نمائندوں کو بھی اس وقت عدالت سے نکال دیا گیا۔ ناظرین یہ وہ چیزیں ہیں جو ایک ساری چیزیں منظر عام پر آ چکی ہیں کہ حکومت خود بخود اس قسم کا کوئی ماحول بنا رہی ہے کہ یہ 5 فروری سے پہلے جو فیصلہ کر کے عمران خان اور شاہ محمود قریشی کو سزا دے دی جائے، اور نجم سیٹھی کی پروگرام میں یہ بات ہوئی، اس کے علاوہ صحافتی حلقوں میں یہ باتیں پھیلی ہوئی ہیں کہ ان کے حوالے سے جو فیصلہ ہے وہ سزا دینے کا فیصلہ ہو چکا ہے، اور حیران کن چیز ہے کہ پورا پاکستان یہ جان چکا ہے کہ عمران خان کو اس کیس میں سزا دینے کا فیصلہ ہو چکا ہے، اور جج صاحب وہاں پر بھولے بن رہے ہیں اور اس انداز میں پریزنٹ کر رہے ہیں اپنے آپ کو کہ جیسے انہیں کسی چیز کا علم ہی نہیں۔ تو اب سوشل میڈیا کا دور ہے، عوام اتنے جھانسے میں آنے والے نہیں ہیں اب، تو اس پر عدالت کو قانون کے مطابق ہی ٹریٹ کرنا چاہیے، نہ کہ جو ڈکٹیشن ہوتی ہیں ان کے مطابق۔ ایسا لگ رہا ہے کہ یہ خدشہ ہے، اس پہ تحفظات ہیں پی ٹی آئی کو بھی، عمران خان کو بھی، شاہ محمود قریشی کو بھی، اور پی ٹی آئی کے وکلاء کو بھی، کہ جس انداز میں ٹریٹ کیا جا رہا ہے اس سے تو یہی لگتا ہے کہ فیصلہ آلریڈی ہو چکا ہے، بس یہ روایتی کارروائی ہو رہی ہے جس کے بعد سنا سنایا لکھا لکھایا فیصلہ سنا دیا جائے گا۔ شاہ محمود قریشی نے بھی کہا کہ یہ جو معاملات جس طرح ہمارے ساتھ ڈیل ہو رہا ہے اس سے تو لگتا ہے کہ فیصلہ آلریڈی کہیں اور ہو چکا ہے اور یہاں لا کر صرف آپ نے وہ فیصلہ سنانا ہے۔ تو اس پر عدلیہ کی ساکھ متاثر ہو رہی ہے، عدلیہ کو اپنی ساکھ بچانے کے لیے قانون اور آئین کے مطابق فیصلہ کرنا چاہیے۔ دوسرا ہمارا موضوع ناظرین یہ تھا کہ ایف آئی اے نے چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف سوشل میڈیا پر کمپین چلانے کے الزام میں سینئر صحافیوں کو طلب کیا، ان میں مطیع اللہ جان ہیں، سیرل المیڈا ہیں، صابر شاکر ہیں، شہین صاحبائی ہیں، عدیل راجہ ہیں، شمر عباس ہیں، اور اسد طور، صدیق جان، اقرار الحسن، ملیہ ہاشمی، جبران ناصر کو نوٹس جاری کیے گئے ہیں، اور ان کو کہا گیا ہے کہ وہ 31 جنوری کی صبح 11 بجے ایف آئی اے میں پیش ہوں، اور ان پر یہ الزام ہے کہ یہ عدلیہ مخالف جو ایک پروپیگنڈا ہو رہا ہے سوشل میڈیا پر، وہ بڑھا چڑھا کر ایسی خبریں دے رہے ہیں، ایسی باتیں کر رہے ہیں جس سے عدلیہ کی ساکھ متاثر ہو رہی ہے۔ تو اس پر جو جے آئی ٹی بنی تھی انہوں نے ان کے ولاگز اور ان کے بیانات کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ان کو بلا کر ان کے بیانات ریکارڈ کیے جائیں گے اور اس کے بعد فیصلہ کیا جائے گا کہ ان کے خلاف کیا ایکشن لینا ہے۔ تو اس حوالے سے 31 جنوری تک کے نوٹس ان صحافیوں کو مل چکے ہیں، اور ان کو یہ کہا گیا ہے کہ یہ ایف آئی اے میں پیش ہو کر اپنا بیان ریکارڈ کروائیں۔ تو ناظرین یہ آزادی صحافت کے حوالے سے بھی
تحفظات ہیں کہ اگر اس طرح کوئی بھی صحافی جب کوئی ولاگ کرتا ہے یا کسی کیس کے حوالے سے وہ ڈسکس کرتا ہے یا اپنی رائے دیتا ہے یا اس پر رپورٹنگ کرتا ہے تو اس کو اس طرح ایف آئی اے میں بلا کر ہراساں کرنا یا ان کو تنگ کرنا یا ان کو آزادی اظہار سے روکنا، یہ قانون اور آئین کی صریحاً خلاف ورزی ہے۔ اس پر اداروں کو سوچنا چاہیے اور یہ محاذ آرائی کی طرف جا رہا ہے معاملہ، اس کو روکنا چاہیے، کیونکہ صحافی کبھی یہ نہیں برداشت کریں گے کہ آزادی اظہار پر پابندی لگا کر انہیں مجبور کیا جائے کہ وہ کسی کی تعریف کریں اور غلط کو غلط نہ کہیں اور درست کو درست نہ کہیں۔ تو یہ معاملات اب نہیں چلنے والے، پوری دنیا کی نظریں پاکستان پر ہیں اور پاکستان کی موجودہ حکومت جو نگران ہے، یہ اس کو چاہیے کہ وہ ایسے معاملات اس انداز میں چلائے کہ جس میں کہیں بھی جانبداری کی بو نہ آئے۔ تو یہ تھی ناظرین اب تک کی اپڈیٹ۔ تصور شہزاد کو اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔